السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے ہجرت مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ میں لگے ہوئے تھے اور لوگوں کے سامنے اسلام پیش کر رہے تھے، لیکن ماحول بڑا بھیانک ہو چکا تھا۔ تقریباً کفار مکہ کی ظلم و بربریت کی وجہ سے مکہ سے سارے وہ مسلمان جو جا سکتے تھے چلے گئے، ہجرت کر گئے۔ کوئی حبشہ گئے، کوئی مدینہ گئے، جس کو جہاں مناسب موقع ملا وہ وہاں چلے گئے۔ اب مکہ میں وہی مسلمان بچے ہوئے تھے جو بیمار تھے یا بچے تھے یا وہ ہجرت کرنے کے لائق نہیں تھے، وہی لوگ رہ گئے تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی بڑی فکر ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ سارے لوگ تو جہاں ان کو موقع ملا فرار ہو گئے، نکل گئے۔ اگر کہیں وہ لوگ غالب آ جائیں گے تو پھر ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ لہٰذا اب جتنا جلد ہو سکے محمد کا خاتمہ کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی گئی دار الندوہ میں۔ خانہ کعبہ کے سے متصل ایک مکان تھا جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ جتنی بھی اہم میٹنگیں ہوتی تھیں قریش کی وہ اسی میں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ اس دار الندوہ میں تقریباً تمام سرداران قریش حاضر تھے۔ اس میں اس بات پر گفتگو ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جائے۔ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ شیخ نزد کی صورت میں شیطان بھی اس میں شامل تھا۔ کسی کی رائے اس میں پسند نہ کی گئی۔ چنانچہ ابو جہل نے ایک رائے دیا، وہ یہ کہ ہر خاندان سے چیدہ نوجوان کا انتخاب کیا جائے، انہیں ہتھیار سے لیس کیا جائے اور ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں دی جائے، اور وہ ایک دم سے ایک ہی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو اور ایک ہی مرتبہ میں کام تمام کر دے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی ایک شخص ان کے قتل کا ذمہ دار نہ ہوگا، بلکہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہو جائیں گے، اور بنو عبد مناف یا بنو ہاشم ان سبھی سے بدلہ نہیں لے پائیں گے اور خون بہا جو ہے وہ بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ لہٰذا ان کو آج ہی رات میں جب وہ گھر سے نکلے انہیں قتل کر دیا جائے۔ اسی بات پر سب کا اتفاق ہوا۔ ادھر ان ساری باتوں کی جانکاری اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ کو یہ خبر دے دی اور ساتھ ہی یہ حکم دیا آپ کو اللہ نے کہ آج ہی رات میں آپ مکہ چھوڑ دیں اور مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ بات آپ کو اسی وقت معلوم ہو گئی جب کہ مشورہ ہو رہا تھا کفار کا۔ چنانچہ دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر گئے۔ ابو بکر سے کہا
کہ ابو بکر سے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر گھر میں کوئی ہے تو نہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، گھر میں کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں، ایک تو میری بیٹی ہے اسما اور عائشہ، باقی کوئی نہیں ہے، آپ بلا جھجک فرمائیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آج ہی رات ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو مدینہ چلنا ہے۔ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی ساتھ ہوں گا نا؟ کہا ہاں ہاں۔ ابو بکر بہت خوش ہوئے، پہلے سے ہی وہ اونٹنی خرید کر رکھے ہوئے تھے کہ جب ہجرت کا حکم ہوگا فوراً ہم لوگ چل دیں گے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اونٹنی خرید لی گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک اونٹنی کی قیمت لے لو۔ ابو بکر نے قیمت لینے سے انکار کیا تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اس کی قیمت تو لینی ہی پڑے گی۔ چنانچہ ابو بکر نے قیمت لے لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پہ آئے اور حضرت علی کو بلایا، کہا علی بہت سارے لوگ میرے پاس امانت رکھے ہوئے ہیں، ساری دشمنی کے باوجود بھی لوگ مجھے ایماندار اور سارے لوگوں سے اچھے سمجھتے ہیں، لہٰذا میرے پاس ان کی امانتیں ہیں، میری بستر پہ آج تم سو جانا، اور یہی اللہ کا حکم بھی ہے، تو تم سو جانا اور ہم آج ہی رات نکل جائیں گے، پھر تم بھی مدینے میں آ کے ملاقات کر لینا 2-3 دن کے بعد، سارے لوگوں کی امانتوں کو واپس کر کے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر کفار مکہ ان کے گھر گھیر کر رات میں بیٹھ گئے، چاروں طرف ہر چہار جانب سے لوگ ہتھیار لے کر بیٹھ گئے کہ جیسے ہی محمد نکلے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں ہم لوگ قتل کر دیں گے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ سارے لوگ گھر گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت علی جو چادر تان کے لیٹے ہوئے تھے، یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دیکھ کے خوش ہو رہے تھے کہ آج تو یہ گئے۔ ادھر رات ہوئی اور اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ نکل جائیے۔ چنانچہ ایک مٹھی مٹی لیے اور اس پہ سورہ یاسین کی آیت پڑھ کے دم کیے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کو پڑھ کے مٹی پہ دم کیے اور ایک مٹھی مٹی کو کفار مکہ کی طرف پھینک دیے۔ پھر کیا ہوا؟ سارے لوگوں کی آنکھ لگ گئی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ ہو کے نکل گئے، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ جب آپ مکہ سے باہر نکل رہے تھے تو ایک نظر مکے پہ ڈالی اور کہا اے مکہ تو سارے شہروں میں مجھے محبوب ہے، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن یہاں ہماری قوم میرے جان پہ اور میری جان کو اور مجھے قتل کرنے پہ آ گئے، اس لیے میں یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور وہ آنکھ سے آنسو ان کی آنکھوں سے چھلک گیا، وہ روتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، ابو بکر کے گھر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، گمنام راستے سے چل دیے۔ پھر کیا تھا؟ جاتے 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 ایک پہاڑ ہے جس کا نام سور ہے، اسی سور پہاڑ کی جانب آپ چل دیے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشانات کو مٹاتے ہوئے جا رہے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشانات اور خود اپنے قدم کے نشانات بھی مٹاتے ہوئے جا رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نشانات مٹا رہا ہوں، ورنہ سراغ رساں ہم لوگوں کو تلاشتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ہم لوگ رہیں گے۔ اللہ اکبر، اس حد تک اسباب پر نظر تھی ان کی۔ وہی ہوا کہ یہ لوگ تو چلے گئے اور اس پہاڑ کے نزدیک چلے گئے جس کو سور پہاڑ کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے اپنے کندھے پہ لے کر پہاڑ پہ چڑھایا اوپر غار میں، ان کو دھکیلا اللہ کے رسول کو اور کہا یا رسول اللہ آپ باہر ہی کھڑے رہیں۔ پھر حضرت ابو بکر اندر گئے اور اندر میں صاف صفائی کی اور بہت سارے سوراخ تھے، اپنی پگڑی کو پھاڑ کر تمام سوراخ کو بند کیا۔ وہ پگڑی کا جو کپڑا پھٹا ہوا وہ جب ختم ہوا تو آپ نے اپنے جسم سے قمیض نکالی اور چادر کو پھاڑ پھاڑ کے تمام سوراخ کو بند کیا۔ پھر بھی ایک سوراخ رہ گیا جس میں حضرت ابو بکر نے اپنی انگلی ڈال دی، انگوٹھا۔ بہرحال تو ایک سوراخ رہ گیا تھا۔ آپ گئے اور رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ اندر تشریف لائیں۔ جب آپ اندر گئے تو دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد، چونکہ باہر سے جب آدمی اندر آتا ہے تو اندھیرا رہتا ہے، کچھ دیر کے بعد روشنی پھیلتی ہے۔ تو جب روشنی آئی تو دیکھا، کہا ابو بکر تیرا پوشاک، تیرا لباس کیا ہوا؟ ابو بکر تیری قمیض کیا ہوئی؟ ابو بکر تیری پگڑی کیا ہوئی؟ تیری چادر کیا ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ اس کو پھاڑ کے میں نے سوراخ کو بند کیا ہے۔ کہا کہ اللہ اکبر، اے ابو بکر تو مکہ کے رئیسوں میں سے ایک رئیس تھا، لیکن آج تیرے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں۔ ادھر کفار مکہ کا کیا بنا؟ تو وہ لوگ جب صبح ہوئی اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے، کسی کو خبر نہ ہوئی اور حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، تو جب صبح ہوئی تو پتھر مارنا ان کو شروع کیا ان لوگوں نے۔ تو حضرت علی جو ہے وہ تو سوئے ہوئے تھے، لیکن پھر یہ لوگ، ان لوگوں میں سے چند لوگ گئے اندر اور ان کے چادر کو کھینچا تو دیکھا یہ تو علی ہے۔ کہا علی محمد کہاں ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم، میں تو یہاں سویا ہوا ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ ان کو مارتے ہوئے خانہ کعبہ تک لائے، لیکن پھر ان لوگوں نے سوچا کہ ان کو رکھنے سے کیا فائدہ، پھر ان کو بھی چھوڑ دیا اور لگ گئے تلاش میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ گئے اور اعلان کر دیے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لائے گا انہیں 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا اور اچھی لڑکی سے ان کی شادی کر دی جائے گی۔ چنانچہ اس لالچ میں ہر کوئی تلاش میں لگ گیا۔ پھر جو ہے سارے لوگ تلاش میں لگ گئے۔ ابو جہل اور بھی ان کے ساتھ کچھ لوگ تلاشتے اور ان کے ساتھ میں سراغ رساں تھا، کھوجی جس کو بولتے ہیں۔ تو وہ سراغ رساں ان کے قدم کو تلاشتے پھر بھی مٹا ہوا تھا، پھر بھی تلاشتے غار سور تک پہنچ گئے۔ سور پہاڑ میں جو غار تھا اس کو غار سور، یعنی سرنگ جو تھا اس کو غار سور بولا جاتا تھا، اس تک پہنچ گئے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ سارے لوگ تلاشنے لگے، لیکن دیکھا کہ اس سے پہلے کیا ہوا، تو مکڑی نے جالا تان دیا اور کبوتر نے اس پہ گھونسلہ ڈال دیا، یہ انڈا ڈال دیا تھا، گھونسلہ بنا کے اس میں انڈا ڈال دیا تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو کہا کہ ارے اس میں کوئی بھلا آدمی رہ سکتا ہے؟ یہ تو محمد کے پیدائش سے پہلے ہی نے مکڑی جالی لگا دیا ہے، تو اس میں بھلا محمد کہاں ہوگا؟
صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ لوگ واپس ہونے لگے تو ابو جہل نے وہیں بیٹھ کے استنجا کیا، سامنے ابو بکر اور حضرت محمد رسول اللہ تھے۔ اس سے پہلے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ کافر مجھے دیکھ لیں گے پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارا حامی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اطمینان سے وہاں رہے، کفار مکہ کو نظر بھی نہ آیا، وہ لوگ واپس چلے گئے اور پوری شدت سے تلاش جاری رکھا۔ آگے کیا ہوتا ہے پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پہ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔